أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سنت کے اتباع سنت کے مسائل میں سنت کا احترام سے متعلق اور احادیث پڑھیں گے۔ ہم نے ایک تو لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے ہم لے کے چلیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند فرماتے تھے، یعنی امپورٹنس نہ دی جائے کہ یہ حدیث ہے اور کوئی کہ اچھا تو کیا ہوا، فرض تو نہیں ہے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا المیہ اور فتنہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں سے اگر دین کی بات یا کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، اتنی بھی سختی نہیں ہے دین میں، فرض تو نہیں ہے نہ کرنا، اور ہم سنتوں کو اس طرح کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یا معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو سنت کسی طور پر بھی معمولی نہیں، کم نہیں، اس کے کرنے پہ چاہے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینا البتہ آپ کے لیے نیکیوں پہ جمنے میں مشکل لا سکتا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہاں پر میں اس چیز کو بھی مینشن کرنا چاہوں گی، الحمدللہ آپ سارے قرآن کے طالب علم ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی کسی کو بیان کرتے ہوئے۔ ہم نے ضمائر کر لیے ہیں لیکن پھر بھی میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو یاد دلاؤں گی کہ مرد کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے جو آخر میں ہا لگی ہوتی ہے، اور عورت کے لیے ہا کی ہوتی ہے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا، اور جس طرح ابھی یہاں پہ ذکر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، سمپلی ویسے عنہ ہوتا ہے، جس طرح اگلی والی جو حدیث ہے اس میں آ رہا ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ کچھ بھی اس طرح، تو عنہ ایک کے لیے۔ اور جب کسی ایسے کا بیان کیا جا رہا ہو، کسی ایسے صحابی کا جن کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کے ساتھ وہ روایت کر رہے ہیں، ان کے نام میں ڈبل صحابی آ رہے ہیں جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، تو اس میں عبداللہ ایک الگ صحابی ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما ایک الگ صحابی ہیں، لیکن وہ باپ کی نسبت کی وجہ سے دونوں نام آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو عنہ نہیں کہتے، عنہما کہتے ہیں، عنہما یعنی دونوں، اللہ راضی ہو ان دونوں سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، ہوپفلی آپ کو یہ کلیئر ہوگا۔ عورت کے لیے ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہا، بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں عنہ، اور ایسے ہی مرد کے لیے انہا یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد کے لیے عنہ، عورت کے لیے عنہا رضی اللہ عنہا، عورت کے لیے، مرد کے لیے رضی اللہ عنہ، اور اگر دونوں جو ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پھر دو کی آئے گی، اور سب کے لیے تو ہم عنہم کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ بہرحال تو ابن عمر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا، ہم تو روکیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے، یعنی ایک پرسنل ڈیسیژن ہے انسان کا کہ وہ جانے دے رہا ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے اس کو مائنڈ کیا، غصہ کیا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تم آگے سے کہہ رہے ہو ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ تو حدیث کو معمولی نہیں سمجھنا،
پھر اسی طرح عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنکریاں پھینک رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے منع کیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے، نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ پھوٹ سکتی ہے، یعنی اس طرح کنکریاں ایسے ہی بلا وجہ پھینکتے رہنے سے۔ بھتیجے نے دوبارہ کنکریاں پھینکنی شروع کر دی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تجھے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو پھر وہی کام کر رہا ہے، لہٰذا میں تجھ سے اب کبھی بات نہیں کروں گا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اس حد تک سخت ایکشن لیا کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا تو ساری بھلائی ہے، یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا مکمل بھلائی ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا، ہم نے بعض کتابوں میں یا دانائی کی باتوں میں پڑھا ہے کہ حیا کی ایک قسم تو اللہ تعالیٰ کے حضور سکینت اور وقار ہے، یعنی بہت اچھی ہے، جبکہ دوسری قسم بودا پن اور کمزوری ہے، یعنی حیا کمزوری میں، سستی میں حیا کر انسان حیا کر دے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر صحابی رسول عمران رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ چاہے اگر کچھ ایسا ہے بھی تو حدیث بیان ہوتے ہوئے اس وقت تم اس کو کہو، ڈینائی کرو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، دراصل ایسے ہی ہے۔ اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں عمران رضی اللہ عنہ نے پھر حدیث پڑھ کر سنائی، ادھر بشیر بن کعب نے بھی اپنی وہی بات دہرا دی۔ تو کیا ہوا؟ تو عمران غضبناک ہو گئے اور بشیر بن کعب کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب نے کہا، اے ابا نجیر، بشیر ہمارا ہی مسلمان ساتھی ہے، اسے معاف کر دیجئے، اس میں کوئی منافقت یا کفر والی بات نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اپنی رائے دے رہے تھے، لیکن ان صحابی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ نہیں، ایسے بھی نہیں کہا جا سکتا، جو حکم دیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ پھر حارث بن عبداللہ بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے پوچھا، اگر قربانی کے دن طواف زیارت کرنے کے بعد عورت حائضہ ہو جائے تو کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، طہارت حاصل کرنے کے بعد آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہونا چاہیے۔ حارث رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہی فتویٰ دیا تھا، یعنی میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا تھا، تاکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کروں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی تم صرف مجھے چیک کرنے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا فیصلہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کچھ اور دے دوں، یہ تم نے اس لیے مجھ سے بات کی۔ تو آپ نے اس کو ایک قسم کی بد دعا دی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے کیوں ایسا کیا؟ یعنی حدیث جب معلوم ہو گئی، آج کا بہت بڑا فکر، حدیث معلوم ہوتی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی آیت معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم جا کے مفتیوں سے اور دوسرے لوگوں سے، دین کے علماء سے ان کی آراء لینے لگتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حالانکہ صاف صاف حدیث میں اس کا حکم موجود ہوتا ہے، حالانکہ صاف صاف قرآن کی آیت وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح بدل دیں۔ بہت سمپل سی اگزامپل، ایک دفعہ مجھے کسی نے اتنا اصرار کیا، سارے سینیریو بتا بتو کے، اس وقت کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ مسلمز میں سے کسی کی طرف سے کچھ ہو گیا، اور پھر جب آپ نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ او ہو، اب تو ہر کوئی جو نان مسلم دیکھے گا وہ مجھے مار ہی دے گا یا کچھ کر دے گا۔ تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ دلائل دیے، بہت سارا کہ دیکھیے باہر نکلتی ہوں، اگر میں نے حجاب پہنا ہوا ہو تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، کوئی پھر آپ کو تنگ کر سکتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو کبھی مجھے رات کو اپنے بیٹے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے، اور اگر میں نے حجاب پہنا ہوگا تو میں پہچانی جاؤں گی، تو نہ بھی پہنوں تو اس پہ کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے نا۔ میں کیسے اور کیوں کہوں اس بات کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بیان کر دی ہے، جو کہ حدیث میں واضح ہے۔
بہت سارے لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے اپنے ایسے ایسے سچویشن بنا بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دراصل دیکھیے اب اتنی کم ہے انکم، اب ایسے گزارا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ہم گھر لے لیں سود پر تو کوئی بات نہیں، یعنی ہمارے اب حالات ہی ایسے ہیں، ہمارے لیے روزگار بہت مشکل ہوا ہے، ہم اس طرح کر کے ہی گھر لے سکتے ہیں۔ کس نے کہا ہے گھر لو؟ کیوں اتنا فرض ہے کہ ضروری گھر خریدنا ہی ہے اگر میرے پاس مال نہیں ہے؟ سود کے پیسے ملا کر ہی کیوں خریدنا ہے؟ خریدنے کی ضرور ٹھاننی ہی کیوں ہے؟ جب آپ نہیں خرید سکتے تو کوئی بات نہیں، نہیں ضرورت، ساری دنیا کے اپنے گھر نہیں ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا آپ کتنا عرصہ رہ رہے ہیں؟ تو ایسے دلائل اور ایسی چیزیں پیش کرنا صاف احادیث ہوتے ہوئے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سنت کا احترام، اس کی رسپیکٹ، جو کہا گیا ہے جیسے کہا گیا ہے اس کو ویسے ہی قبول کرنا، اس کو فالو کرنا اور اس کو ماننا، کیونکہ جو کچھ احادیث میں کہا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی انسٹرکشن کے ساتھ کہا؟ انہوں نے آپ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے ساتھ، اور کچھ بھی انہوں نے اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی عقل سے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے یہ سسٹم بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کس کام کو کس طرح سے کرنے میں بہتری اور خیر ہے۔ کیا بغیر حجاب کے کسی عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دنیا میں جنہوں نے حجاب نہیں پہنے ہوئے ہوتے؟ کیا ساری حجاب کے بغیر والیوں کی شادیاں ہوئی ہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ شادی نہیں ہوگی، اچھا بعد میں کر لینا، تم نے پردے کرنے ہیں۔ مائیں خاص طور پہ تیار کرا کرا کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں بچیوں کو، پردہ اترواتی ہیں۔ یا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اچھا اب شادی کی عمر ہے تو ہر جگہ پہ ایسے تیار ہو کے اور ایسے کر کے جانا ہے کہ کوئی پسند کرے۔ کیا ساری بغیر حجاب والیوں کی شادیاں ہو گئی؟ کیا ساری حجاب والی تنگی میں بیٹھی ہیں، مشکل میں بیٹھی ہیں؟ اور اگر آپ اس کی تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص طور پہ پردے میں رہنے والی زیادہ آسانی میں ہے، کیونکہ ان کو جنہوں نے پسند کیا انہوں نے ان کی شکل پہ نہیں، ان کی سیرت پہ پسند کیا، اور سیرت چلتی ہے آگے، صورت کا تو اگلے دن ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ شادی سے اگلے دن لڑکی کی شکل نہیں دیکھی جا رہی ہوتی، لڑکی کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا معاملات کرنا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اتنے پاگل ہیں اس معاملے میں، پہلے ساری شکل و صورت دیکھتے ہیں، اس کا ناک، اس کی ہائٹ، اس کا پتلا پن، اس کی خوبصورتی، اس کا رنگ، اس کے بال، اور شادی سے نیکسٹ ڈے آف میرج سب کچھ ختم، کوئی ایک چیز بھی اس میں سے نہیں رہتی۔ اب نظر ہوتی ہے کہ اس نے آئی تو سلام کیا یا نہیں کیا، کیسے بیٹھی، کیا کیا، کیسے بات کی، کیسے معاملہ کیا، اور حقیقتاً سیرت ہی سب کچھ ہے، انسان کا اخلاق ہی سب کچھ ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شیطان کی ایسی باتیں ہیں اور احادیث کے ہوتے ہوئے اور آیات کے ہوتے ہوئے ہم اور طریقے تلاش کریں ہم اور انداز تلاش کریں تو وہ ہمارے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے سنت کا احترام انسان کو کامیابی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، اور اس کے لیے سمپل لائف کے راستے کھولتا ہے، آسان طریقہ بس کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے خوشخبریاں دینے والے تھے، آسانیاں دینے والے تھے، آپ نے خود فرمایا ہے لوگوں کو خوشخبریاں دو، آسانیاں دو، مشکلیں نہ پیدا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں آسانیاں دیتی ہے، مشکلوں میں نہیں ڈالتی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جو 3 لوگ جنہوں نے خود کو مشکل میں ڈالا تھا، جس میں سے ایک نے کہا تھا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا میں پوری رات قیام کروں گا، جاگوں گا، ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، مشکل کام تھے، امپاسبل ایک قسم کے کام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ دین فطرت ہے، اس میں جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں وہ فطرتاً ہم کر سکتے ہیں، نیچرل ہیں، نیچرل ویز ہیں، ان کو فالو کیا جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 194 اور 196 کی تجوید کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سب پچھلی آیات کا اور ان آیات کی تفسیر جتنی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ چونکہ یہ جنگ سے متعلق آیات ہے
اس لیے میں ان کو تھوڑا سا جلدی بھی لے کے گزر رہی ہوں، اور لاسٹ ٹائم ترجمہ زیادہ تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ چونکہ اب آپ اتنی روانی میں جا چکے ہیں اور بیچ میں آپ کو اتنا اتنا ریسٹ بھی مل جاتا ہے کہ کبھی ایک آیت ہوتی ہے، کبھی 2 ویکس ہماری اتنی تفسیر اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ 2 ویکس آپ کا کچھ ہوتا ہی نہیں، تو امید ہے کہ اتنی زیادہ ٹرانسلیشن کو بھی آپ نے کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اگلے والے جب آپ کو ٹائم ملے، بیچ میں گیپ آئے، تو اس میں ضرور اس کو پختہ کریں۔ جو ٹرانسلیشن یاد کرنے کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ جو پورا لیسن ہے نا، اس میں آپ سمجھ لیں 80 to 90% وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً، اور آپ کو کچھ نہ کچھ فیملیئر ہوتے ہیں، یا آئے ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، قریب قریب ہوتے ہیں۔ بہت 10% یا میکسیمم 20% ایسے ہوتے ہوں گے جو کہ نئے ہوں، ان کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، یا ان کو ایک الگ پیج پہ لکھ لیا کریں۔ آج کلاس ہوئی ہے، آج ایک دفعہ محنت کر لیں بیٹھ کے، ان ورڈز کو الگ سے اس کی لسٹ بنا لیں، یا ان کو اپنے قرآن میں ہی ہائی لائٹ کر لیں، اور روز کھول کے بس ان والے ورڈز کو خاص طور پہ پڑھ لیا کریں، یا ان کو اپنے سامنے کہیں لگا لیں اور بار 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 ان کو دیکھتے رہیں۔ جس طرح پچھلے والے لیسن میں ثقفتموہم تھا، یا کچھ بھی اس طرح کا تھا، ان والے ورڈز کو بس آپ دیکھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو پورے ہفتے کے بعد وہ بہت آرام سے یاد ہوں گے۔ پچھلے والے لیسن میں، یا جس طرح آج کے لیسن میں بھی میں آپ کو دوبارہ سے یہ اس کی پریکٹس بھی کراؤں گی کہ آپ ان کو سمپلی ورڈز کو دیکھیں، ان میں سے جو مشکل ہیں ان کو نکال لیں، اپنے پاس لکھ لیں، اور بس ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور ایک دفعہ جس دن کلاس ہوئی ہوتی ہے، جس طرح فرائیڈے کو ہوتی ہے، آپ فرائیڈے کو ہی بیٹھ کر اگر ایک دفعہ کسی طرح ٹائم نکال کر اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تجوید، اس کی تفسیر کو دیکھ لیں، تو جتنی اچھی آپ کو وہ سمجھ آئے گی، اتنا اچھا آپ چاہے گروپ ٹائم سے پہلے کھول رہے ہیں کسی اور دن، ویسے سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے بیسٹ ہے ایک دفعہ ابھی دیکھیں، پھر اس کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے تب اس کو بیٹھ کے پڑھیں، یاد کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے اندر اترے گا۔ اور ہمیشہ پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال کریں کہ اگر میں کسی کو یہ بتانا چاہوں، سکھانا چاہوں، تو کیا میں کنوے کر سکتی ہوں؟ مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے، اور اگر نہیں آئی تو اتنا ضرور سمجھیں، آپ کا ٹارگیٹ آگے پہنچانا ہونا چاہیے۔ انسان جتنا آگے پہنچاتے ہوئے سیکھتا ہے، اتنا خود پڑھتے ہوئے نہیں سیکھ رہا ہوتا۔ تو اس ٹارگیٹ کے ساتھ سیکھیں کہ اگر مجھے ابھی یہ کسی کو پڑھانا پڑے، کیا میں پڑھا سکتی ہوں یہ؟ کیا میں دوسرے کو سمجھا سکتی ہوں؟ کیا مجھے خود کلیئر ہے سارا؟ اگر نہیں ہے تو اس کو وہیں پہ کلیئر کر، وہیں پہ اس کو اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ یعنی بہرحال آیا نمبر 194، پہلے ہم اس کی تجوید دیکھیں گے۔ الشہر الحرام، الشہر، را موٹا، حروف حلقی، را موٹا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، بالشہری، یہ والا ری را باریک ہوگا، الشہر والا را موٹا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ضمہ پیش آ رہی ہے اور یہاں پر کسرہ آ رہی ہے۔ کسرہ آئے تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں، ضمہ آئے تو موٹا پڑھتے ہیں۔ والحرمات، والحرو، حروف حلقی، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ والحرمات قصاص، قی قاف موٹا، صاد بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور الف مدہ ہو رہی ہے، ساتھ الف کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ اگر الف سے پہلے موٹا حرف آ رہا ہو تو ہم الف کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم اس کو سوا سوا نہیں پڑھتے، سوا نہیں پڑھتے، سو، اسی آواز کو، سواد کی آواز ہے جو موٹا حرف ہے اس کی آواز کے ساتھ ہی الف کو بھی موٹا کر دیتے ہیں۔ قصاص، فمن اعتدى، عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کی آواز کلیئر ہوگی۔ ہم جانتے ہیں سب سے کلیئر مخرج کسی بھی لیٹر کا تب ادا ہوتا ہے جب اس پر سکون آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر عین پر سکون ہے تو اس کا مخرج بہت واضح کلیئر ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، علی یا لین، فَاعْتَدُوا واو مدہ، علیہ، علی یا لین، بِمِثْلِ، مثل تا کو نرمی سے پڑھنا ہے، بِمِثْلِ ما اعْتَدَى، ما، عین اگین حلق کے درمیان کے حصے سے، علیکم یا لین،
वत्तकुल्लाह, अल्लाह की लाम को, इसमें जलाला की लाम को मोटा पढ़ना है, चूंकि वत्तकू में कौफ के ऊपर दोम्मा पेश आ रही है। वअलमू अन्नल्लाह, वा, अगेन आइन क्लियर होगा, मुंह पे मत करनी है, अन पे नून गुनना है, और इसमें जलाला के लाम को हमने मोटा करना है। मअल मुत्तकीन, मअल, आइन रूफ हलकी में से, मुत्तकीन कौफ को मोटा पढ़ना है और लंबा करना है। वअनफिकू, इख्फा हो रहा है, नून की आवाज को छुपाएंगे, कू में वाव मद्दा करेंगे, वअनफिकू नहीं पढ़ना, कू फी सबीलिल्लाहि, फी या मद्दा, सबी या मद्दा, लिल्लाहि, वला अलिफ मद्दा, तुल्कू वाव मद्दा और कॉफ को मोटा करना है, तुल्कू नहीं पढ़ना, तुल्कू, कू कॉफ को मोटा करते हुए। बी आई दीकुम, बी आई दीकुम नहीं पढ़ना, एदीकुम उर्दू स्टाइल है। बी आई दी कुम, आई में यालीन हो रही है, दी में या मद्दा हो रही है। जब भी या साकिन से पहले फतहा आती है यानी जबर आता है तो लीन होती है, और जब भी या साकिन से पहले कसरा यानी जेर आती है तो या मद्दा होती है। या मद्दा में हमने लंबा करना होता है, या लीन में लंबा नहीं करना होता। तो बी आई दी कुम, इलत तहलुका, इलत तहलुका, स्टॉप करेंगे तो ता को हम हा में बदल देंगे, स्टॉप नहीं करेंगे तो ये ती पड़ा जाएगा, इलत तहलुकती व अहसिनु। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 नुक्ते आ रहे हैं। इन 3 नुक्तों से मुराद ये है कि इसमें से एक जगह पर हम रुकेंगे और एक जगह पर हम मिला के पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं तो इलत तहलुका पढ़ेंगे, और अगर आप मिलाएंगे तो आप पढ़ेंगे इलत तहलुकती व अहसिनु। और चूंकि अगली वाली बात आगे से ज्यादा बेहतर जुड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, इलत तहलुका व अहसिनु। अह, हा क्लियर जज़म के साथ आ रहा है, सी सीटी वाला हर्फ है, नू वाव मद्दा, इन्नल्लाह, इन नून पर गुन्ना होगा, इसमें जलाला के लाम को मोटा करेंगे। युहिब्बुल मुहसिनीन, युहिब, हा रूफ हलकी में से है, मुहसिनीन, सी सिटी वाला हर्फ, नीन में मद आरिद वक्फी हो रही है, इसको ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। अब इसकी तजवीद सुन लें, फिर इंशाल्लाह आगे हम ट्रांसलेशन करेंगे। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. अब हम ट्रांसलेशन देखेंगे। अशहरु, शहर महीने को कहते हैं, उर्दू में भी हम जानते हैं शहर रमदान बोलते हैं हम। अल हराम, हराम हुर्मत वाला,
हा रा मीम इसका रूट वर्ड है। अलिफ लाम के साथ ही शहर है और अलिफ लाम के साथ ही हराम है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, इसमें मारिफा है। बी बदले, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन बदले होगी, यानी उसके बदल में है, उसकी जगह पर है। अशहर महीना, अल हराम मुहतरम हुर्मत वाला, हार और मीम इसका रूट वर्ड है। वल हुरुमातु, और हुर्मतों का अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए आ रहा है, अलिफ ता आखिर में जमा के लिए आ रहा है, और हार और मीम इसका रूट वर्ड है। असल में हराम की जमा हुरुम होती है, हराम वर्ड की जमा हुरुम होती है, और फिर हुरुम की जमा हुरुमात होती है। तो यहाँ पर हुरुमात जमाउल जमा का जिक्र है, यानी जमा की भी जमा, हराम की जमा हुरुम होती है और हुरुम की जमा यहाँ पर हुरुमात है। तो हुरुमात यानी जो हुर्मतें हैं, उनकी किसास बदला है। किसास कौफ स्वाद स्वाद, किस्सा, किस्सा भी क्या होता है, उसमें एक के बाद एक बात आ रही होती है, एक दूसरे की पैरवी कर रहे होते हैं। किसास में भी यही होता है कि जिसने जो किया उसके साथ वैसा ही दोबारा किया जाता है। फा तो, मन जो कोई, इअतदा ज्यादती करे, आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड है। ता इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ अबवाब में ता एक्स्ट्रा बीच में आ रहा होता है। अलैकुम, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, दो का कॉम्बिनेशन है अला और कुम, तुम पर। अला हर्फ है, कुम प्रोनाउन है, जमीर है, ठीक है। फ़अतदू, फ़ा तो, इअतदू ज्यादती करो, फेल अमर है। वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है। आइन दाल वाव उदू इसका रूट वर्ड है। और उदू दुश्मन क्या होता है, दुश्मन के साथ दुश्मन ही ज्यादती करता है, तो उसे याद रखें, तो ज्यादती करो। अला ऊपर, ही उस पर, बी मिथली उसी तरह, उसी की मानिद, मिसल वैसी ही, माँ जैसे, यहाँ पर ट्रांसलेशन माँ की क्या आ रही है, जैसे। वैसे हम इससे पहले पढ़ते आए हैं माँ की ट्रांसलेशन जो भी होती है, और क्या भी होती है, और इसी तरह डिफरेंट। तो यहाँ पर जैसे, ए अतदा उसने ज्यादती की, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम पर। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से। वो काफिया इसका रूट वर्ड है। वक़ा या विकाया, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है, फेल अमर है। अल्लाह अल्लाह से। वअलमू और जान लो, इल्म से, आइन लाम मीम इल्म, वाव अलिफ जमा के लिए आ रहा है, और जान लो, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, माआ साथ है, अल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के, माआ मायत साथ होना, मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के। तो पूरे के पूरे आयत में एक इअतदा का वर्ड है, जिसको आप पहले भी उद्वान और इअतदू और कुछ इस तरह पढ़ चुके हैं, ज्यादती करना। बाकी सब वर्ड्स फेमिलियर हैं, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको गौर से आज ही पढ़ लेंगे तो आपको फौरन याद हो जाएंगे। वअनफिकू और खर्च करो, नफका इन्फाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह हम उर्दू में भी बोलते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो इन्फाक नफका हमने इसलिए पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में सुल बकरा के, असल में निफाक क्या होता है, निफाक का वर्ड भी उसी से निकला है, और इन्फाक भी उसी से है, नून फा काफ। नफक एक टनल को कहते हैं, सुरंग, जिसमें कि दोनों तरफ से खुला होता है, एक तरफ से कुछ जाता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है। जो मुनाफिक होता है वो भी ऐसे ही दोगला होता है, उसके भी दो तरफ के मुंह होते हैं, एक तरफ से कुछ और होता है, एक तरफ से कुछ और होता है। इन्फाक नफक से क्या तशबीह है कि इंसान का माल उसकी पॉकेट में, यानी वहीं पे बंद नहीं रहता, एक जगह से आता है तो दूसरी तरफ से वो निकालता भी है, उसको देता रहता है। टनल में जिस तरह होता है, एक तरफ से दाखिल हुए दूसरी तरफ से निकला, वैसे ही। वअनफिकू और खर्च करो, दो जमा है और फेल अमर है। फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, सीन बालाम सुबुल रास्ते को कहते हैं, अल्लाह हमजा लाम हा इला इसका रूट वर्ड है।
वला और ना, तुल्कू तुम डालो, अलका युल्की इल्का डालना फेंकना, बिअयदीकुम बी साथ, अयदीकुम या दाल या यदि इसकी का रूट वर्ड है, कुम अपने हाथों को, यानी तुम्हारे हाथों को ट्रांसलेशन है। और जब हम इसको बयान करेंगे तो हम कहेंगे अपने हाथों को, इला तरफ अत्तहलुकती हलाकत के, हा लाम काफ हलाका इसका रूट वर्ड है, अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए है, व अहसिनू और एहसान करो, वाव अलिफ जमा के लिए, हसीनून हुसन से एहसान से है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत रखता है, वो मोहब्बत रखता है, हा बाबा इसका रूट वर्ड है, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों से, हसीनून ही इसका भी रूट वर्ड होगा। अल शुरू में इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन के लिए है, या नून आखिर में जमा के लिए है, और बीच में मुहसिन है, और मुहसिन की जमा मुहसिनीन है, तो एहसान करने वालों से। अब इसकी तिलावत सुने, फिर इंशाल्लाह हम तफसीर स्टार्ट करते हैं। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. तफसीर स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 189 से। हमने लास्ट टाइम आयत नंबर 189 से 193 तक किया था। इंशाल्लाह आज हम उसकी तफसीर करेंगे। आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो सवाल करते हैं आपसे नए चांदों के बारे में। नए चांद, अहिल्ला जमा है हिलाल की, तो यानी नए जितने चांद हैं। और नए चांद क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि पहली और दूसरी रात के चांद को हिलाल कहा जाता है, फिर उसे कमर कहा जाता है। तो इसलिए यानी हिलाल जो स्टार्टिंग के हैं, यानी जो इनकी स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत है उनका, कभी किस तरह होना, घटना बढ़ना, सब कुछ उससे मुतल्लिक है। आखिर ये क्या है? कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कह दीजिए वो औकात मुकर्ररा हैं वास्ते लोगों के और हज के। यानी चांद का मकसद औकात को जानना और मुख्तलिफ ओकेजन्स, मुख्तलिफ इबादात, मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कि हज वगैरह है, उनको कैलकुलेट करना है। अच्छा, सवाल पूछा गया था इल्मुल अफलाक से मुतल्लिक, यानी चांद से मुतल्लिक, और जवाब क्या दिया गया? जो उनके लिए बेहतर था कि असल मकसद चांद का इस दुनिया में होने में क्या है, उसको बयान कर दिया गया, ना कि वो जो कि हम समझते हैं। तो चांद का घटना बढ़ना एक ऐसा मंजर है जिसने हर जमाने में इंसान को अपनी तरफ खींचा है, और उसके मुतालिक तरह तरह के हमारे यहाँ तखय्युलात और नित नए वहम और नित नई रसूमात मुख्तलिफ दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में मौजूद है। अहले अरब भी इस किस्म के डिफरेंट तोहमात का, डिफरेंट चीज़ों का शिकार थे। चांद से अच्छे या बुरे शगुन लेना, बास तारीखों को अच्छा समझना, बास को मनहूस समझना, जैसे कि 13 तारीख को नापसंद किया जाता है, किसी तारीख को सफ़र के लिए, किसी को इब्तदाए कार के लिए, किसी को शादी ब्याह के लिए मनहूस समझना या उसको बड़ा अच्छा समझना। और ये समझना कि चांद के तुलू से, गुरूब से, उसके कमी बेशी से, उसकी हरकत से या उसके ग्रहण लग जाने से कोई असर इंसानी किस्मतों पर पड़ता है, इस सब को यहाँ पर डिनाई कर दिया और इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी कुछ भी इसके साथ नहीं। असल मकसद क्या है चांद का? मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, टाइम मालूम करना। ये कायनात की ओवरऑल
आप समझें कि पूरी कायनात आफाकी कैलेंडर है। किसी के पास कुछ भी ना हो तो वो चांद को देखकर हिसाब लगा सकता है कि महीने का शुरू है, दरमियान है, आखिर है, इस टाइम बड़ा हुआ है, इस टाइम छोटा है, इस वक्त कैसा है, किस वक्त निकल रहा है, किस तरह निकल रहा है, और उससे आप औकात और सब कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पर खास तौर पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी जो हमारे यहाँ चांद से मुतल्लिक है। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, स्टार्स कैसे होंगे, और चांद की इस तारीख में शादी करनी है, इसमें नहीं करनी। और अब तो लोग आपस में स्टार्स भी मैच करवा रहे होते हैं कि दोनों के आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते शादी करने से पहले। बच्चे के लिए आज इस दिन में पैदा हुआ है तो क्या नाम रखना बेहतर होगा, क्या ये नाम इसके स्टार के मुताबिक सूट करता है। और आफाक से मुतल्लिक चीज़ों को अपने ऊपर हावी करना और उनको अपने लिए मनहूस समझना या उनको अपने लिए बाबरकत समझना, ऐसा कुछ भी हमें अहदीस में नहीं मिलता। यहाँ तक कि जब चांद ग्रहण लगा तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया था, और इसका कोई ताल्लुक इंसान की किस्मत से नहीं है। जो हमारे यहाँ डिफरेंट नित नई बातें निकली हुई होती हैं, मसलन हामला औरत चांद ग्रहण लगा हो तो बैठ नहीं सकती, वरना उसका हमल गिर जाएगा, उसको सारा टाइम चलते रहना है। बेचारी की हालत खराब कर देते हैं और नित नई बातें निकाल लेते हैं। और ये तो मैंने एक बयान कर रही हूँ, कैसे कैसे हमने तोहमात और बातें और चीजें निकाली हुई हैं इनसे मुतल्लिक। जो ये स्टार्स और ये इल्मुल अफलाक से मुतल्लिक है, उसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान के फायदे की बात थी, जिस तरह जवाब दिया जाना चाहिए था, जैसे उसका फायदा था, वैसे उसको जिक्र कर दिया। और यहाँ से आप देखें कि सहाबा कराम की सोच की वसअत का अंदाजा होता है, उनके इल्म के हरीस होने का अंदाजा होता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दीन सीखते हुए सिर्फ उसी पे नहीं लगे रहे, नमाज रोजा ज़कात, बल्कि उन्होंने गौर व फिक्र भी किया कि कायनात में ये चीज है, इसका क्या मकसद है, ये है, लोग इस तरह करते हैं, इसको कैसे करना है, क्या करना है, एक एक चीज से मुतल्लिक क्वेश्चन किया, उसको क्लियर किया अपने लिए। तो ये सलूना का यानी सहाबा कराम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल था नए चांदों के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये वक्त बताने का जरिया और जगह है लोगों के लिए। मसलन हर माह का तयन चांद से होता है जैसे कि हम जानते हैं, और इसी की बुनियाद पर आप देखेंगे जितनी हमारी डिफरेंट रिचुअल्स हैं, ख़ास तौर पे जो इबादात है, हज का ख़ास तौर पे यहाँ जिक्र किया गया है, क्योंकि अरब की फर्स्ट जो मुखातबीन है वो अरब के लोग थे, और अरब की मजहबी, उनकी तमद्दुनी, उनकी माशी जिंदगी, उनका मतलब सब कुछ जो था वो अ, उनका वो हज से जुड़ा हुआ था। उसकी अहमियत सबसे बढ़कर हज के साथ उनकी जुड़ी हुई थी, उनकी तिजारत, उनका सब कुछ उसके साथ था। साल के 4 महीने हज और उम्रे से वाबस्ता होते थे। उन महीनों में लड़ाइयाँ बंद रहती थी, महफूज रहते थे, अमन की वजह से कारोबार फरोग पाते थे, यानी सब कुछ ऐसा किया जाता था। तो इस एतबार से हज का खास तौर पे जिक्र है, लेकिन हज के साथ बाकी तमाम भी, जैसे कि रोजे रखना, उनके लिए भी हम चांद की कैलकुलेशन को यूज कर रहे होते हैं। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलियसुम, तुम में से जो देखे, क्या देखे यानी चांद को देखे, तो वो रोजे शुरू करें, यानी चांद के साथ ही शुरुआत हो रही है। फिर हमारे ज़कात की कैलकुलेशन वो भी ऐसे ही हो रही होती है। किसी का कर्ज लिया है तो वो भी कमरी महीने के एतबार से चल रहा होता है। और किसी की इद्दत है, चाहे किसी की तलाक हुई है, चाहे किसी की कोई बेवा हुई है औरत, या जिस तरह कोई कफारा अदा करना है, कोई भी जो दीनी एतबार से जितना कुछ है वो सब कुछ कमरी एतबार से यानी चांद के मुताबिक ही हम उसको कर रहे होते हैं। और देखें इसकी इतनी बड़ी रहमत है इस तरह होने की, एक सिंपल सी जो मैं शेयर करूंगी और कोई लंबी बात ना भी हो। तो रमजान का चांद के मुताबिक होने की वजह से हम उसको एंजॉय करते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। अगर ये दूसरे कैलेंडर के मुताबिक होता तो या तो सर्दियां ही रहती या गर्मियां ही रहती, हमेशा गर्मियों में ही रमजान आता। तो इसका ये बदलना और इस तरह होना, ये सारी कायनात सब लोगों को एक दूसरे के साथ वाकफियत में एक चलता हुआ निज़ाम है, रुका हुआ नहीं है जो बोर करे कि बस हमेशा एक तरह का सीन रहता है, बदलता रहता है, आसमान चेंज होता रहता है, चांद कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, किस तरह आ रहा है, और फिर उसकी वजह से डेट्स का चेंज होना, फिर महीने और सब कुछ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी और कुदरत है।
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. تو جیسے کہ چاند کے ساتھ انہوں نے بہت ساری اپنے توہمات اور ایسی باتیں وابستہ کی ہوئی تھیں، اسی اعتبار سے ان کی ایک اور جو انہوں نے اپنے لیے خام خواہ کی بات بنائی ہوئی تھی اس کا ذکر پھر ساتھ ہی کر دیا گیا. اور نہیں ہے یہ نیکی کہ تم آؤ اپنے گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی کرے. البر، نیکی. یہ جو البر ہے یہ اصل میں اسم فاعل ہے، یعنی مصدر. آپ سمپل بس اس کو یاد رکھیں کہ ویسے یہ مصدر ہے لیکن یہاں پر یہ فاعل کی جگہ پر آ رہا ہے، یعنی گویا فاعل ہے کہ نیکی اس کی ہے یا وہ نیک شخص ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی والا ہے. اصل میں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کدھر سے آئے، کس طرح آئے، سجدہ کتنا اٹھ کر کیا، کتنا نیچے ہو کے کیا، ہاتھ کتنے اوپر باندھے کتنے نیچے باندھے. اللہ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کو تمہارا تقوی دیکھنا ہے. میں اپنی طرف سے بہت پرفیکٹ نماز پڑھ رہی ہوں، میں سجدہ بڑا صحیح کر رہی ہوں اپنے حساب سے سب کچھ، لیکن میرا ذہن ہی ادھر نہیں ہے تو میری وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اللہ کو ہماری یہ چیزیں نہیں متاثر کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ کرنے کے چکر میں، چاہے وہ سنت کے مطابق نہ ہو، ہم ویسے کام کرنے لگ جائیں اور ہم کہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، خود سے بنائیں اور خود ان پہ عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عربوں کی ایک عادت کا ذکر ہے جو کہ ان کے ہاں تھی اور جو کہ ایک بہت ہی غلط قسم کی تھی، کیونکہ ان کے ہاں ایک یہ تصور تھا کہ جب احرام پہن لیا تو ان کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہیں آئے گی، یعنی ان کا سر بالکل کور نہیں ہوگا. تو وہ جب گھروں میں آنا ہوتا تو دروازے سے پھلانگ کر دروازے کے نیچے سے گزر کے آنا تھا. تو ان کو یہ لگتا کہ یہ ہمارا احرام خراب کر دے گا، ایک یہ رائے موجود ہے. تو اس وجہ سے وہ پیچھے سے پھیلانگ کر آتے. اور آپ سوچیں کہ اپنے آپ کو کتنا اور مشقت میں ڈالنا ہے، دیوار کے اوپر سے آ رہے ہیں احرام پہنے ہوئے، وہ پھلانگنا اور وہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. تو یعنی جب بھی عرب واپس احرام پہنے ہوئے واپس اپنے گھر آنے کا ارادہ کرتے تو وہ پچھلی طرف سے آتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایات ہیں، لیکن میں صرف جو اوتھینٹک ہے اس کا ذکر کروں گی. جیسے کہ آتا ہے، برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. انصار جب حج کرتے پھر واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا تو گویا اسے اس کی آر دلائی گئی، یعنی اسے کہا گیا او تم نے کیا کیا، اتنا بڑا گناہ کر دیا. یعنی دوسرے لوگ نہیں جینے دیتے نا، تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. تو یہ آیت اتری. یہ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے. دوسری روایت میں برا بن عازب فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت اتری، یعنی اس کو منسوخ ختم کر دیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوئی چور دروازہ نکالنا، غلط طریقہ اختیار کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. دین اسلام فطرت پر ہے تو ہر کام کو صحیح انداز میں صحیح طریقے پر ہی کرنا چاہیے. فیشن کے نام پر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرنا، ایسی حرکتیں کرنا جو کہ اصل میں دین کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی نیکی نہیں دیتی، اس سے آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. تو گھر میں تو وہ داخل ہو رہے تھے لیکن غلط طریقے سے اپنا مقصد پورا کر رہے تھے، لیکن گھما پھرا کر. قیامت کے قریب بھی ایسے ہی ہونا ہے. قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. لوگ غلط کام کریں گے، لوگ اپنی مرضیاں کریں گے، لیکن گھما پھرا کے اس کو اپنے لیے جائز کرتے. سوچ لیں کیا سچویشنز ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. وہ چیز نہیں ٹھیک ہے، اس کو گھما پھرا کے اپنے لیے حلال کر لیں گے. تو جو رائٹ وے دیا گیا ہے، جو سیدھا طریقہ ہے، اس کو فالو کرنے میں ہی انسان کی خیر ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو. بہت اہم آیت ہے، پہلی آیت ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان 13 سال مکہ میں تھے
ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، بے انتہا ظلم ہوئے۔ ہم جانتے ہیں جس طرح سے ہمیں احادیث سے ملتا ہے صحابہ کرام کی کیا کنڈیشن تھی، کس طرح کے حالات تھے، کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا، اور جو اسلام قبول کرتا اس کو کتنی اذیتیں اور کتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن ان کو جنگ کرنے سے، لڑنے سے، آگے سے لڑائی کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ کمزور تھے۔ جب مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کے اسٹرانگ ہوئے تو اس وقت یہ پہلی آیت ہے جو کہ اجازت ملی کہ اب وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ اسی آیت کے بعد غزوہ بدر اور باقی غزوات سارے ہوئے۔ تو انسان اگر اسٹرانگ ہے وہ آگے سے بدلہ لے سکتا ہے اتنا ہی جتنا کہ اس کے ساتھ ہوا تو اٹس اوکے، وہ لے لیں۔ اور اگر نہیں، وہ کمزور ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کیسا ہوتا ہے؟ خود کو روک لینا، واویلا شور مچانے سے، شکوے شکایتیں کرنے سے۔ بدلہ نہیں لے سکتے تو صبر کر لیں، یا اتنا ہی بدلہ لے لیں اگر لے سکتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اگر کسی نے کچھ ظلم کیا ہے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو 2 تھپڑ ماریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ ابھی اس نے ایک مارا ہے تو وہ ظالم ہے اور آپ مظلوم ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ سبحان اللہ، یہ تو جنگ میں کہا گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھنا ہے۔ جنگ میں بھی کہہ دیا گیا ہے زیادتی نہ کرو، تو کہاں ہمارے روزمرہ کے معاملات؟ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ہاتھ زیادتی سے روکنا ہوگا، سوچنا ہوگا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہی، کچھ کسی کو نقصان تو نہیں دے رہی ہے۔ یہ حکم تو جنگ میں ہے جہاں پر دشمن سامنے کھڑے ہیں، تو بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ تو ہمارا معاملہ عام روزمرہ زندگی میں کیسا ہونا چاہیے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ اگر میں اپنے معاملات میں اپنی دیورانی، جٹھانی، ساس، بہو سے زیادتی کرتی ہوں تو اللہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اگر میں اپنے روز کے معاملات میں دوسروں کے حق مارتی ہوں، ان کو تنگ کرتی ہوں، ان کو پریشان کرتی ہوں، جو اس کا حق ہے وہ نہیں اس کو دے رہی ہوں، زیادتی کر رہی ہوں، تو اللہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ سوچیں، اپنا سیلف انالیسس کریں، روزمرہ کے معاملات میں اپنے بچوں سے متعلق، اپنے شوہر سے، اپنے باقی سب سے، کہیں میں کوئی زیادتی کا معاملہ تو نہیں کرتی ہوں؟ اس کے وہ زیادتی، اچھا زیادتی سے کیا مراد ہے؟ جس کا دوسرا حق نہیں رکھتا، اس کو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا۔ دوسرا آپ سے اچھی طرح بات کرتا ہے، آپ اس سے چڑ کے بات کرتے ہیں۔ دوسرا آپ سے پیار سے بات کرتا ہے، آپ اس سے غصے سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کو ایک چیز سے محروم کرتا ہے، مثلا شوہر نے ایک چیز پوری نہیں کی، اگلی 10 چیزیں ہم کرنے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ ایک بات نہیں مانتا، ہم اگلی 10 سزائیں اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ زیادتی کرنا ہے۔ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، کوئی ایک شادی پہ کبھی نہیں آیا، یا کسی نے کبھی ایک دفعہ سلام نہیں کیا، یا کسی نے کبھی ایک دفعہ کچھ کر دیا، تو اس کو ہمیشہ کا وتیرہ آپ نے بنا لیا کہ یاد ہے اس وقت نہیں اس نے کیا تھا اس لیے اب میں نے بدلہ لینا ہے۔ یاد ہے اس وقت یہ اس طرح بولی تھی، اس نے میری یہ مزے میں، میری خوشی میں یہ خرابی کی تھی، اب دیکھنا میں اس کی خوشی میں کیسے کرتی ہوں۔ زیادتی کرنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تو خاص طور پہ یہاں پر ذکر ہے جنگ سے متعلق، اور بہت پیارا دین اسلام ہے کہ اس میں بہت واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو، کسی شخص کو لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو، جو مال ملا اس میں خیانت نہیں، نہ عہد شکنی کرو، یعنی کوئی عہد باندھا ہے اس کو بھی نہیں توڑنا۔ ان سے کہا ہے کہ ہتھیار ڈال دو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ نہیں کہ وہ ہتھیار ڈالیں تو اس کے بعد ان کو مار دو، جو عہد کیا وہ پورا کرنا ہے۔ نہ مسلح کرو، مسلح مشرکین میں آپ جانتے ہیں کہ ہند نے بھی جس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا تھا،
یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے اعضاء کو کاٹنا، تو یعنی مسئلہ بھی نہ کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ درویشوں راہبوں کو، یعنی جو اپنی جگہ پر عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، مزدور کو، اسی طرح سے جو اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں اور اپنی عبادات میں مصروف ہیں، بچے ہیں، ان سب کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، زیادتی سے منع کیا ہے، کسی قسم کا نہیں۔ جو لڑ رہے ہیں ان سے ہی لڑنا ہے۔ اگلی آیت بھی ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے، جیسے کہ آتا ہے آیت نمبر 191 میں، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیثو، جہاں بھی، ثقفتموہم، پاؤ تم انہیں، وَأَخْرِجُوہم، اور نکالو انہیں جہاں سے اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، لوگ اس کا بہت غلط میننگ لیتے ہیں، اس کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لے کے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ جہاں پر مشرکین کو یا نان مسلمس کو دیکھو وہیں پہ ان کو قتل کر دو، مار دو۔ آپ آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں ہی لے سکتے ہیں، اس سے مراد ہرگز ہر جگہ مارنا نہیں ہے۔ یہ جنگ کی حالت کی بات ہو رہی ہے، پچھلی آیت میں جنگ کا ذکر ہے، جنگ کی بات چل رہی ہے، اس میں ہی کہا جا رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں، یعنی میدان جنگ میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے، اسپیشلی اس کا ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، جو کہ شروع کی 5 آیتیں ہیں، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ دیے گئے تھے، 4 months، کہ وہ مکہ میں اور سرزمین عرب میں چل پھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو وہاں پہ داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملیں گے انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو وہاں پر مار دیا جائے گا اگر وہ عرب میں اس جگہ پر مکہ میں نظر آئے۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اب یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تمہارے گھروں سے، وہاں سے انہیں، تو یہ ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور یہ اپنا دفاع کیا جا رہا ہے۔ جو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دفاعی جنگ، اپنا دفاع کرتے ہوئے، جہاں سے انہوں نے نکالا تم وہاں سے نکالو، جیسے انہوں نے تمہیں قتل کیا یا تمہیں نقصان پہنچایا ویسے کرو، یعنی اپنا دفاع کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسلام کہیں پر یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ کو مارے اور آپ بت بن کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ نے نہیں نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہنا۔ آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، بہت اہم بات ہے۔ الفتنہ سے مراد اصل میں کیا ہے؟ فتنہ سے مراد یہاں پر صد عن سبیل اللہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ صد یعنی روکنا اللہ کے راستے سے، جو اللہ کے راستے سے روکنا ہے وہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑی چیز ہے۔ یعنی کوئی دین اسلام سے روک رہا ہے، فکری طور پہ جبر کر کے فکری اپنی سوچ کو دوسرے پر لاگو کر رہا ہے، اس پر مسلط کر رہا ہے، لوگوں کو قبول حق سے بجبر روک رہا ہے، اور اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے یا چینج ہونا چاہے یا دلائل دینا چاہے تو اس کو سننے کی بجائے اپنی طاقت سے وہ اس کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے، تو قتل کی بنسبت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زیادہ سخت برائی ہے، یہ برا ہے کہ چلے اس بات کو ایسے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے عربوں میں تو اس وقت قبائلی نظام تھا، خاص طور پہ عربوں کے ہاں، جو قبیلے کے سردار کا دین ہوتا وہی سب کا دین ہوتا،
جو بھی جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے جو دین تھاما ہوا تھا، جس کو وہ مان رہے تھے، اس میں سے اگر کوئی بھی اختلاف کرتا تو وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتے، اس کو سزا دیتے۔ اسی لیے جب اسلام آیا اور مسلمان جو لوگ ہوئے اور مختلف قبائل سے نکلے، اور جو کمزور تھے ان کو بے انتہا سزائیں دی گئی، جو بڑے تھے اعلیٰ تھے انہوں نے خود کو منوا لیا اور نکل گئے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو۔ عمر کی طرح کے بھی تھے جنہوں نے اپنا اسلام قبول کر کے سب کو اظہار کر دیا پورا کہ ہاں میں کر رہا ہوں قبول، بتاؤ کرو کیا کر سکتے ہو۔ تو اسلام نے ہی سب سے پہلے ہمیں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف تھاٹ دی کہ انسان کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے، اس کو جو سمجھ آئے جو بہتر لگے وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو ایک اوپر والے نے کہہ دیا وہی کرنا ہے۔ تو دین اسلام سے روکنا اور فکری آزادی نہ دینا، فکری جبر کرنا، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں وہی سوچو، اگر نہیں سوچو گے تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر ان کو تکلیف دی جائے، مارا جائے، یہ زیادہ بڑی چیز ہے اس سے کہ اگر خون بہایا جائے، یعنی دوسروں کو، دشمنوں کو مارا جائے۔ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب انسانی وہ گروہ زبردستی آپ پر اپنی فکر کو لاگو کرنا چاہے، اپنا آپ منوانا چاہے اور آپ کو آزادی نہ دے دین پر عمل کرنے کی، تو اس صورت میں پھر اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو الفتنہ کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بہت بڑی سخت بات ہے، اور اس سے فتنے سے مراد شرک بھی لیا گیا ہے، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے روک کر انہیں دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا معنی جو امام طبری نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا، یعنی ایک ہے کہ ایک کو مار دیا، وہ مر گیا، شہید ہو گیا ایک، اور ایک ہے روز مارنا، روز اس کو تکلیف اور اذیت دینا کہ وہ اسلام پر اس کے لیے قائم رہنا مشکل ہو جائے، اور اس کو وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے مسلمان کے لیے، اس کے لیے زیادہ مشکل ہے، اس لیے ان سے جنگ کرنی ہے کہ جو وہ اس طرح تکلیف و اذیت دے کر قتل کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو آگے بڑھ کر ختم کر دیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے یہ دفاعی جنگ کہلاتی ہے، اور اس کو کرنے کی پھر اجازت دی گئی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں۔ ویسے اجازت نہیں ہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے اس وقت اجازت دی گئی تھی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابو شری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کو بطور دلیل پیش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کیا تھا تو ہم کیوں نہیں مسجد حرام میں لڑ سکتے، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت عطا فرما دی تھی، مگر تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ یعنی اس کی حرمت ہے، اس میں لڑائی حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا، چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کی گری ہوئی پڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کا اعلان کرے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ یعنی یہاں تک اس کے بارے میں کلیئر کٹ صحیح مسلم بخاری میں بتا دیا گیا ہے۔ تو جنگ نہیں کرنی، لیکن کب کرنی ہے؟ جب خود دشمن اس میں ہی لڑائی شروع کر دے گا، مسجد حرام میں ہی کوئی آپ سے جنگ کرے گا، تو پھر حکم دیا گیا ہے کہ تب ان سے بھی کی جائے گی۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو قتل کرو، اور زیادہ سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا جو انہوں نے کیا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر ایمان لے آئیں، اگر ایکسپٹ کر لیں وی آر رانگ، مان لیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے
ساری قصہ کہانی ختم کر دی. جس نے اسلام قبول کر لیا پچھلے سارے گناہ معاف. خالد بن ولید جیسے بھی جنہوں کی وجہ سے مسلمانوں کو غزوہ احد میں انتہائی درجے نقصان اٹھانا پڑا تھا. کتنے مسلمان شہید ہو گئے تھے اور بے شمار وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جن کی وجہ سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، دوبارہ یاد بھی نہیں کرائے گا تم نے کیا کیا. سبحان اللہ. اور آج بھی ہم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی عمل میں کوئی غلطی کسی خطا پر ہے اس کی اصلاح کر لیں، معافی مانگ لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں، کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی غلطی، کچھ بھی مجھ سے ہو رہا ہے آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں، اس سے میں باز آ جاؤں گی تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ آیات کو ہم اگلی کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.